السلام علیکم میرے پیارے دوستو، میں آج آپ سب کو اپنے چینل پہ ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور میں نے سوچا ایک دو دن میں سوچ رہا تھا ایک اپڈیٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ یہ میں نے ہری مرچ کی یہاں پہ کل میں لگائی تھیں، کل میں کہہ لیں یا پنیریاں لگائی تھیں، اور پنیریاں جب اس میں شفٹ کی تو الحمدللہ مجھے بہترین رزلٹس ملے۔ یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ دیکھیں آپ، یہ اگر آپ کو میں دکھا سکوں، یہ ایک مرچ یہ ہے، کافی بڑی مرچ ہے، کافی بڑی مرچ ہے یہ، اور اس کے ساتھ اور بھی مرچیں لگ رہی ہیں ان پودوں پہ۔ اگر آپ دیکھ سکیں یہ چھوٹے چھوٹے ایک دو یہ مرچیں لگی ہوئی ہیں، یہ آپ دیکھیں۔ اس کے علاوہ یہ لگی ہوئی ہے اس میں، کیونکہ مرچوں کا رنگ بھی ہرا ہی ہوتا ہے، اور یہ دیکھیں یہ بھی لگی ہوئی ہیں پیچھے۔ تو یہ میں سوچ رہا ہوں آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا بھی دوں۔ ہری مرچ کا پودا جو ہے، اس میں پولینیشن آپ کو کروانی ہوتی ہے۔ پولینیشن کے لیے سب سے بہترین جو مانا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک ہی جگہ پہ دو پودے لگا دیں۔ کم از کم آپ کے پاس اس میں 12 انچ کا گملہ ہونا چاہیے، ادروائز آپ چھوٹے گملوں میں ایک پودا ایک اس میں لگائیں گے اور ان کو قریب قریب رکھ دیں۔ ہوا کے ذریعے یا مکھیوں کے ذریعے پولینیشن ہوگی تو اس سے یہ ہوگا کہ جب پولینیشن ہوتی ہے، پولینیشن میں یہ ہوتا ہے کہ ایک سائڈ سے ایک پھول جب لگتا ہے، اس سے جو اس کے بیچ میں پولنز ہوتے ہیں وہ دوسرے فلاور تک جائیں اور وہ فرٹیلائز ہو جائے، اور اس کے بعد وہ ایک فروٹ فارم کرے، اس سے پھل بنتا ہے۔ اب یہ ہے کہ پھل یہ سبزی بن جاتی ہے۔ تو اب سب سے بہترین چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ میں نے یہاں پہ کیاری خریدی ہوئی تھی، اور میں نے کچھ کیاریاں ویسے بھی رکھی ہوئی ہیں جیسے کہ آپ کو مختلف ویڈیوز میں نظر آئی ہوں گی۔ تو اس میں یہ تھا کہ میرے پاس یہ ایڈوانٹیج تھا کہ جو پودے آپس میں پولینیٹ کرتے ہیں ان کو میں نزدیک لگا دوں۔ ان کو میں نے نزدیک لگایا اور ماشاءاللہ اس کے اوپر فروٹنگ آ گئی ہے۔ اب یہ جو مرچیں لٹک جاتی ہیں عموماً یہ پھل بن جاتا ہے، کیونکہ یہ پولینیٹ ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ دیکھیں یہ مرچی بھی نیچے لٹک رہی ہے، یہ پھول بھی نیچے لٹک رہا ہے۔ میں پودوں کو پانی دے رہا تھا اور میں یہی سوچ رہا تھا کہ یہ اس دفعہ مرچ کیوں نہیں لگی۔ یہ آپ دیکھیں، یہ میری انگلیوں سے بھی بڑی ہے مرچیں۔ تو الحمدللہ میں نے کہا یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مرچی کے پودے کو پانی آپ نے زیادہ دینا ہوتا ہے، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی صبح کے تقریباً 7:30 پونے 8 بجے ہیں، اور یہ مٹی نم ہے کیونکہ اس کو کل رات کو پانی دیا گیا تھا۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کتنا پانی ہونا چاہیے، پانی اس میں کبھی بھی پانی کھڑا نہیں ہونا چاہیے، نہیں تو آپ کے پودوں کی جڑیں گرو ہی نہیں کریں گی۔ اس کو پانی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، جتنا زیادہ پانی دیں گے، جتنا اس کو نم رکھیں گے، اتنا یہ زیادہ فروٹنگ کرے گا۔ فل سن لائٹ میں اس کو رکھنا ہوتا ہے۔ کھیتوں میں ویسے بھی آپ دیکھتے ہیں جو بھی چیز کھیتوں میں اگتی ہے اس کو اوپن ایئر میں رکھا جاتا ہے، اس پہ سارا دن کڑاکے کی دھوپ پڑتی ہے، اور وہ دھوپ جو ہے اس کو بہترین جو ہے ہرا بھرا کر دیتی ہے۔ اب یہ ماشاءاللہ اگر میں اس کو آپ کو دکھانا بھی چاہوں تو یہ شاید آپ کو سمجھنا ہے، یہ اس کو خیر یہاں پہ چھوٹے چھوٹے برڈز لگے ہوئے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ آپ، میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ سیڈ سے گرو کر سکتے ہیں تو سیڈ سے گرو کیا کریں۔ سیڈ سے گرو کرنے میں سب سے بڑی اپرچونٹی جو ہوتی ہے، جو بینیفٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کس ورائٹی کو آپ لگا رہے ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ جب بھی آپ یہ پنیریاں لے کے آتے ہیں تو میرا ان کے ساتھ ایکسپیرینس ایسا رہا ہے کہ پنیریاں آج کل بازاروں میں بہت بڑی بڑی بک رہی ہیں، جو کہ آپ ایک دو دن اگر رکھ لیتے ہیں تو وہ خراب ہی ہو جاتی ہیں۔ ان کا پرابلم یہ ہے کہ یا تو آپ کے پاس مٹی تیار پڑی ہو، ہر چیز تیار پڑی ہو، اور آپ نے جسٹ لا کے اس کو کھدائی کر کے لگا دینی ہے، تو ایسا یہاں پہ نہیں ہوتا ہے۔ کیاریوں کے ساتھ ایکسپیرینس میرا تھوڑا میں مکس کہوں گا، کیونکہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مٹی بہت زیادہ چٹکتی ہے اور پانی نیچے سے ڈرین آؤٹ ہو جاتا ہے۔ اس کو میں نے بار بار فل کیا ہے، پیچھے کدو کا پودا بھی لگایا ہوا ہے، تو یہ اسی وجہ سے کیا جاتا ہے، یہ اسی لیے مجھے کرنا پڑا کہ جناب علی یہ جب
ہر وقت پانی اس میں سے بہہ جائے گا تو یہاں پہ مٹی گیلی نہیں رہے گی، جس کی وجہ سے یہ پودا میرا گرو نہیں کرے گا۔ پانی ڈالنے کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے جیسے ہی پانی ڈالا اور وہ پانی وہاں سے بہہ گیا۔ ابھی یہ پودے چھوٹے ہیں، یہ ان کے اوپر پہلی فروٹنگ ان کی سٹارٹ ہوئی ہے۔ میں نے سوچا آپ سے اپڈیٹ شیئر کروں اور آپ کو یہ بھی ساتھ ساتھ گائیڈ کر دوں کہ مرچی کے پودے کو کیسے لگانا ہے اور اس کی کیئر کیسے کرنی ہے۔ اس کے اوپر عموماً پیسٹ اٹیک نہیں کرتے، اگر کرتے بھی ہیں تو نارمل کوئی بھی اسپرے آپ بازار سے لے کے یا نیم آئل کا اسپرے اس کے اوپر کر دیں، اور کوشش یہ کریں کہ وہ اسپرے آپ رات کو کریں۔ نیم آئل اسپرے جو ہے وہ ہر پودے کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ ایک تو اس کی تاثیر بہت گرم ہے، اگر آپ اس اسپرے کو دن کے ٹائم کرتے ہیں تو آپ کا پودا ہی وہ جلا دے گا یا اس کے پتے جلا دیتا ہے۔ اس لیے میں عموماً کوشش یہ کرتا ہوں کہ جو ٹوٹکے ہمارے یہاں پہ ایک المیہ یہ ہے، میں کسی کو بلیم نہیں کرتا، لیکن یہ مسئلہ ہے کہ لوگ ٹوٹکے بتاتے ہیں اور پھر ان ٹوٹکوں کو وہ ان کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کوئی بھی ٹوٹکا بتا دیں گے آپ کو اور آپ ان ٹوٹکوں کے کو استعمال کرتے ہوئے اپنا بے تحاشا نقصان کرا بیٹھتے ہیں۔ اس لیے آپ کسی بھی اسٹور پہ جائیں، ادھر سے 50-100 روپے کی میڈیسن مل جاتی ہے اور آپ کا پورا گارڈن فریش رہتا ہے۔ میں انہی چیزوں کو دیکھتا ہوں کہ جو چیز جہاں پہ میں نے استعمال کی ہے، جیسے ایک دیسی لیمن پلانٹ کے اوپر اس کی ویڈیوز اس کی کیونکہ مختلف اسٹیجز میں ویڈیوز بنی ہوئی ہیں، ابھی وہ الحمدللہ بہت اچھا چل رہا ہے، تو اس کے اوپر بھی میرے پاس پیسٹ نے اٹیک کر دیا تھا، تو جب میں نے اس کے اوپر اسپرے کیا تو وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اتنا زیادہ اس میں کوئی بھی راکٹ سائنس نہیں ہوتی ہے، اتنی پریشانی کی بات نہیں ہوتی، لیکن ہاں جب آپ ٹوٹکے ویڈیوز سے دیکھتے ہیں اور اس کو اپنے گارڈن میں استعمال کرتے ہیں، تو جس گارڈن کے اوپر اب جیسے اس مرچ کے پودے کو لگائے ہوئے مجھے تقریباً 2 ماہ ہو گئے، اور 2 ماہ میرے کافی اچھی خاصی خواری ہوئی، محنت ہوئی ان کے ساتھ، اور سب کچھ کر آ کے اگر آخر میں کسی بھی انجان بندے کا ٹوٹکا استعمال کر لیتا ہوں اپنے پودے کے اوپر اور وہ میرے پورے گارڈن کو خراب کر دیتا ہے، تو یہ کافی دل دکھانے والی بات ہے۔ میرے خیال میں لوگ جسٹ ویڈیوز پہ ویوز لینے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ کل رات کو بھی میں دیکھ رہا تھا فارنرز کو، وہ روز پلانٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور انہوں نے بکٹس میں فلاورز رکھے ہوئے تھے، جسٹ ایک پریزنٹیشن اچھی کرنے کے لیے، لیکن وہ کھڑے ہو کے خیالی باتیں کر رہے تھے جن کا گارڈننگ سے شاید کوئی تعلق بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ صرف ویوز لینا، اور ہم لوگ بھی انہی کو کلک کر کے اپنے گارڈنز کو تباہ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس تو پودے گرو ہی نہیں کر رہے، جبکہ میں یہاں پہ آپ کو وہ مشورہ دیتا ہوں جو میں نے خود پریکٹس کیا ہوتا ہے۔ اگر میں نے پریکٹس نہیں کیا ہوگا تو میں وہ بات آپ سے کروں گا ہی نہیں۔ بہت ساری جگہوں کے اوپر میں یہ بات کرتا ہوں کہ بھائی یہ سمپل سی مٹی ہے، جیسے یہ صرف گارڈن سوائل ہے، اس کی اس مٹی کے اوپر یہ ہرا رنگ جو موس سی آ گئی ہے، اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ صرف گارڈن سوائل ہے۔ اس کے بیچ میں اگر میں کچھ ایڈ کروں گا تو ابھی اس کو تھوڑا سا میں کھاد دے دوں گا، وہی کھاد جو میں اکثر آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوتا ہوں۔ مجھے بہت خوشی ہے الحمدللہ میرے پاس یہ پودا چل پڑے ہیں، اور ابھی بھی اس میں تقریباً 20 کے قریب کم و بیش اللہ غلط بیانی سے بچائے 20 کے کم و بیش اس میں ایسی مرچیں ہیں چھوٹی چھوٹی جو کسی نہ کسی طریقے سے سٹارٹ ہو چکی ہیں۔ میں ان رزلٹ سے سیٹسفائیڈ ہوں۔ جب لاسٹ ایئر بھی میرے پاس جو پودے تھے مرچ کے وہ کافی بڑے ہو گئے تھے، وہ میں نے پیٹ ماس میں لگائے تھے، اور پیٹ ماس میں نیوٹرینٹس کبھی بھی مکمل نہیں ہوتے۔ سب سے بہترین مٹی ہماری مٹی ہوتی ہے، یہ گارڈن سوائل ہوتی ہے۔ ہاں آپ اس کو بہتر بنانے کے لیے آپ اس میں ریت ڈال سکتے ہیں۔ ریت ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ وہ گملہ پھر اکیلے بندے کے اٹھانے کا نہیں رہتا، وہ بے انتہا بھاری ہو جاتا ہے، اور پھر ریت ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ ریت سے پودا خوراک نہیں لے سکتا۔ پودا خوراک جب بھی لے گا مٹی سے لے گا۔ مٹی جو ہے وہ جب کم ہوگی، آپ نے 50% سوائل یوز کی ہوئی ہے اور 50% اگر آپ نے ریت یوز کر لیا، تو اس میں پرابلم یہ آتی ہے کہ ریت تو خوراک نہیں دے سکتی، تو ایک سال پہلے سال تو اس کی جڑیں بہت اچھی بھاگیں گی، وہ پھل پہ بھی آ جائے گا، اگلے سال وہی پودا جب پھل نہیں کرے گا تو آپ حیران ہوں گے کہ اب اس کو کیا ہو گیا ہے۔ یہ چیزیں میں نے ایکسپیرینس کی ہوئی ہیں، خاص طور پہ اپنے پاس نیمبو کے پودوں میں، اور میرا بہت ہی ہارڈ ایکسپیرینس میں اس وجہ سے کہوں گا کیونکہ میرے پاس کافی سالوں سے یہ پودے چل رہے ہیں،
اور بہت سارے پودے میرے ڈیمیج ہوئے ان ریزنس کی وجہ سے، کیونکہ اس کے بعد پھر سٹرس میں ڈرائینس آنا شروع ہو جاتی ہے۔ سٹرس کی تو شاخیں ایک طرف سے سوکھنا شروع کرتی ہیں اور پھر نیچے جڑوں تک چلی جاتے ہیں وہ سوکھا پن۔ تو اس میں آپ کو میں یہی کہوں گا کہ آپ جو ہیں ان چیزوں کو سمجھیں، اور جتنا آپ سمپل رکھیں گے اس کو اتنا بہتر ہے۔ جب مٹی میں لگانے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو کبھی بھی جلدی سے ریفل کر سکتے ہیں۔ آج بھی میں نے مٹی سوچا ہوا ہے کہ منگواؤں، کیونکہ میرے بہت سارے پودے ایسے ہیں جن میں سے چونٹیوں کی وجہ سے ڈرینیج کافی زیادہ ہو رہی ہے۔ میں نے ان کو ری پاٹ کرنا ہے۔ ہر چیز کی میں ویڈیو نہیں بنا سکتا معذرت کے ساتھ، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں ہر چیز کی ویڈیو بناؤں گا تو پھر میں کام کیسے کروں گا؟ اکیلے بندے کے لیے یہ چیزیں کرنا بہت مشکل ہے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ اگر میرے 2 سے 3 لوگ بھی جو بھی میرے چینل کو فالو کرتے ہیں، اگر وہ پلانٹس لگاتے ہیں اور یہ ساری باتوں پہ عمل کر لیتے ہیں، ان کے گارڈن میں اگر فروٹس لگ جاتے ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ میرے لیے وہ 2-3 لوگ ہی بہت ہیں۔ باقی یہ کہ یہاں پہ بہت اچھا لگتا ہے جب آپ کی ویڈیوز پہ ویوز آتے ہیں، باقی سارے معاملات ہوتے ہیں، لیکن ایمانداری کی بات تو یہ ہے کہ میں آپ سے وہی شیئر کر رہا ہوں جو سچ ہے۔ میرا اس میں کوئی ایسا فائدہ نہیں ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ جی یہ فلاں کھاد یوز کر لیں یا فلاں سوائل یوز کر لیں۔ ہاں، جو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں وہ چیز ہوتی ہے جو میں نے یوز کی ہوتی ہے اور اس کے ریزلٹس میرے پاس آئے ہوتے ہیں۔ مرچی کا پودا ہے، مرچی کا پودا بہت اچھا ہے۔ لاسٹ ایئر میرے پاس لگے ہوئے تھے اور ان میں یہ ایشو تھا۔ سب سے بڑا بینیفٹ جو انہوں نے مجھے دیا، جس وقت 400 اور 500 روپے کلو مرچیں بک رہی تھی اور بازار میں 20 روپے کی 3 مرچیں مل رہی تھیں، اس وقت میرے پاس فل فروٹنگ پہ تھے پودے۔ اور اگر میرے پاس فروٹنگ پہ تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ جو مقامی کھیت ہیں وہاں پہ بھی بے تحاشا لوکل لیول کے اوپر مرچیں اویلیبل تھیں، لیکن مارکیٹ سے وہی چیز آپ کو 500-600 روپے کلو مل رہی تھی، اور یہ زیادتی ہے۔ لیکن جو بھی ہے یہ ہمارے ملک کے حالات ہیں۔ بیسٹ چیز یہی ہے کہ آپ اپنے گھروں میں یہ چیز اگائیں، ثواب بھی ہے، ایک اچھا تجربہ بھی ہے، اور آپ کو مزہ بھی بہت آئے گا کہ جب یہ پھلوں پہ آ جاتے ہیں پودے، اور بہت مزہ آتا ہے۔ تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے کسی نہ کسی لیول پہ کرامت ثابت ہوگی۔ کھاد اس کو دیا کریں، کیونکہ یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ بہت سارے فلاورنگ ہوئی ہے، پھل بھی لگا ہوا ہے، تو پودے کو خوراک کی ضرورت پڑتی ہے۔ مٹی سے وہ خوراک لے رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو بوسٹ کرنے کے لیے آپ کو کھاد دے دینی چاہیے، کیونکہ یہ مٹی ہم بازار سے منگاتے ہیں۔ عموماً یہ ٹرالیوں میں جو لوگ بڑے لیول پہ کام کرتے ہیں وہ منگوا لیتے ہیں۔ میں تو کبھی گدھے پہ منگوا لیتا ہوں، لیکن یہ ہوتا ہے کہ جب آپ چیزوں کو منگواتے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ گارڈن سوائل کہیں پہ یوز ہوئی ہو اور اس کے اپنے نیوٹرینٹس ویسٹ ہو گئے ہوں، یوز ہو چکے ہوں، اور یہ اسکریپ سوائل ہو، جس کی وجہ سے میرے پودوں کی گروتھ اتنی زیادہ نہ ہو رہی ہو، تو اس کے لیے میں سیف سائڈ پہ رہتے ہوئے اس کو کھاد دے دیتا ہوں۔ اللہ کرے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند ہے اور یہ آپ کے لیے مفید ثابت ہو۔ جو بھی آپ کا ایکسپیرینس رہے اس ویڈیو کی مشوروں پہ عمل کرنے کے بعد ضرور شیئر کیجیے گا کمنٹ باکس میں۔ کچھ اس سے ریلیٹڈ اور معلومات آپ کو چاہیے ہوں تو وہ بھی مجھ سے ضرور پوچھ لیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔